عظیم ہستی جس کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، پچھلے جمعہ المبارک میں ہم نے آپ کی تعلیمات پر گفتگو کی اور سنی، اور آج ہم آپ کی روحانیت پر بات کریں گے، آپ کی کرامت پر بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ یہ چلے کہ جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کیا وہ غوث اعظم کہلوانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ یا واقعہ دروں کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کو غوث کہا جائے، پھر غوث ہی نہیں بلکہ غوث اعظم کہا جائے؟ تو یہ چیزیں اس وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب وہ صاحب علم ہوتا ہے، جب اس کو پتہ ہو کہ واقعاتاً ہی حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی آپ جو ہیں وہ غوث اعظم ہیں۔ تو جب تک علم نہ ہوگا، انسان نے آپ کے بارے میں پڑھا نہ ہوگا، سنا نہ ہوگا، تو اس وقت تک آپ کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے وہ قاصر ہوگا۔ آج کثرت رائے کے ساتھ جو لوگ آپ کی شان کے منکر ہو جاتے ہیں، وہ وقت اس لیے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو بتلایا ہی نہیں جاتا کہ حضور غوث اعظم ہیں کون۔ صرف آج کے چند پیروں کو جو کہ مثال نہیں ہے، اس امت کے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ ان کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فلاں پیر اینی کر رہے ہیں، فلاں اس طرح کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو حجت بنا کر لوگوں کے سامنے سرے سے ولایت کا انکار ہی کر دیا جاتا ہے۔ لوگ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی تربیت اس انداز کے اندر کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جیسی تربیت ہوگی اثر بھی ویسا ہی ہوگا، عمل بھی ویسا ہی ہوگا، سوچ بھی ویسی ہوگی، کردار بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو اگر یہ انسان ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں مثبت پڑھنا شروع کر دے، مثبت سننا شروع کر دے اور مثبت سوچ رکھنا شروع کر دے، تو پھر ان کی زندگی کی جو حقیقت ہے اس سے آشنا ہو سکتا ہے، پھر وہ جان سکتا ہے کہ ان کی زندگی حقیقت کے اندر کیا ہے۔ تو ہم لوگ اگر اس چیز سے قاصر ہیں تو فقط وجہ یہ ہے کہ ہمیں بتلایا نہیں جاتا، سمجھایا نہیں جاتا کہ ہر ولی اپنا اپنا درجہ، اپنا اپنا مقام رکھتا ہے، اور اس کا یہ درجہ، اس کا یہ مقام حقیقت کے اندر اس کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس میں اگر اچھا اخلاق ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہے، وہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہے، تو وہ خود پر نازل ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کو اچھا اخلاق نصیب کروایا۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اگر اس کو مزید سادہ لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پرہیزگار بننے کے ساتھ ساتھ، متقی بننے کے ساتھ ساتھ سچے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرو۔ اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ بنا لو جو اپنے قول اور فعل میں سچے ہیں۔ ویسے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں ہی سچا ہوں، لیکن سچا وہ ہوگا کہ جس کو ہمارا اسلام سچا کہہ رہا ہے، اور وہ کون ہوگا؟ جس کا قول اور فعل دونوں برابر ہو، جس کی زبان پر الفاظ کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو گویا کہ وہ اپنے قول اور فعل کے اندر جھوٹا ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے وہ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا جب تم نے سنگت اختیار کرنی ہے تو ان لوگوں کی سنگت اختیار کرنی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے سچائی سے ہم خلاف فرمایا ہوا ہے۔
تقوی کا معیار پہلے تمہارے پاس آ چکا ہے، تم نیک بن چکے ہو، تم نیکی کے راستے پر چل رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو کہ کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے، یہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ تم چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرتے ہو اللہ کی ذات سے، اب تمہارا درجہ، تمہارا مقام اللہ کی نظر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب تمہارے تقوی کا معیار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اب جب تمہارے تقوی کا معیار بڑھ رہا ہے تو تم ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرو جو تمہارے اس تقوی کے اندر مزید اضافہ کر سکے، تمہیں تقوی کی اس منزل پر، پرہیزگاری کی اس منزل پر، اللہ رب العزت کے ڈر کی اس منزل پر تمہیں رستہ مزید دکھلا سکیں کہ جیسے جیسے تم اللہ سے ڈرتے چلے جاؤ گے، خالق کائنات تمہیں دنیا سے بے خوف کرتا چلا جائے گا۔ پھر تمہیں دنیا کا خوف نہیں ہوگا، تمہارے دل کے اندر دنیا کا غم نہیں ہوگا، دنیا کا ڈر تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے تم اس ذات سے ڈر رہے ہو کہ جس کے ڈرنے کے بعد، جس سے ڈرنے کے بعد تمہیں اب دنیا سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں، تمہیں اس سے ڈرنا شروع کر دو۔ حضرات محترم، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ جو باقی اولیاء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جب تم ان کی سنگت کے اندر بیٹھو گے تو ان کی سنگت تمہارے تقوی کے اندر اضافہ کرے گی، تمہاری پرہیزگاری کے اندر اضافہ کرے گی۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پیراں دے کول کی لین جاندے ہو، کیونکہ ساڈا تے معمول ہی ہو چکا ہے نا کہ پیراں دے کول صرف دم کران واسطے جانے ہیں، اس کو علاوہ نہیں جانا۔ تو پریشانی آ جائے تو پیراں دے کول جائے گا، اس کو علاوہ نہیں جائے گا۔ تو جب ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم نے ولایت کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ ولایت پہ جائے دم کرنا ہے، بس دم کروا لیا ہے، ہمارا پیر کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جبکہ جب تم کسی ولی کامل کے پاس جاتے ہو تو وہاں پر جانے کا سب سے بڑا مقصد اور ضروری مقصد یہ ہے کہ ولی کامل کے پاس بیٹھ